السلام علیکم مدرز۔ اکثر والدین کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت ضدی ہو گیا ہے، بات نہیں مانتا، بدتمیزی کرتا ہے، اپنی من مانی کرتا ہے وغیرہ۔ یاد رہے، بچے کا ضدی ہونا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کا حل ممکن نہ ہو، کیونکہ یہ کوئی پیدائشی بیماری نہیں کہ بچے پیدا ہوتے ہی ضدی ہوں، بلکہ ان کے ضدی ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ بچوں کی تربیت کیونکہ کسی مہارت سے کم نہیں، لہٰذا والدین پر لازم ہے کہ ان تمام چیزوں پر گہری نظر رکھیں جو بچے کو ضدی بناتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں والدین کے لیے بہت اہم طریقے بتائے گئے ہیں جن میں وہ بچوں کی ضد کو مینیج کر سکتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بچے کے غصے میں ہونے کی علامات۔ بچے عموماً غصے کی حالت میں ضد کرتے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے وہ علامات جاننا ضروری ہیں جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ بچہ اس وقت غصے میں ہے۔ جب بچہ غصے کی حالت میں ہو تو اکثر بلند آواز سے روتا ہے تاکہ اس کی طرف توجہ دی جائے، پیروں کو زمین پر مارتا ہے، سر اور ہاتھوں کو دیوار پر مارتا ہے، آس پاس کی چیزوں کو لاتے مارتا ہے، بڑوں سے بدتمیزی کرتا ہے، بغیر کسی وجہ کے دانتوں سے کاٹنے لگتا ہے، کھلونے وغیرہ توڑنے لگتا ہے، ہاتھ میں جو بھی چیز آئے اٹھا کر پھینک دیتا ہے۔ ضدی پن کے اسباب اور وجوہات اور ان کا علاج۔ بیجا روک ٹوک۔ بچوں کو ہر وقت کسی نہ کسی کام یا بات سے روکتے رہنا انہیں ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتا ہے۔ علاج۔ بچوں کو ہر وقت ٹوکنے اور منع کرنے کے بجائے انہیں جس کام سے منع کر رہے ہیں اس کے نقصان دہ ہونے کے متعلق سمجھائیں۔ مثلاً بچہ بار بار گرم برتن کو چھونے کی کوشش کرے تو اسے بار بار نہ ٹوکیں بلکہ یہ سمجھائیں اور احساس دلائیں کہ گرم چیزوں کو چھونا کس قدر نقصان دہ ہے۔ آپ کا یہ احساس بیدار کرنا اسے ہمیشہ کے لیے ہر گرم شے چھوتے ہوئے احتیاط کا دامن تھامنا سکھا دے گا۔ بیجا تفتیش۔ بچے جب بھی کوئی کام کریں تو ان کی پوچھ گچھ شروع کر دی جائے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا، یا انہیں ڈانٹا ڈپٹا جائے تو ان میں ضد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ علاج۔ بچوں کو ہر وقت بیجا تفتیش کے کٹگرے میں کھڑا نہ رکھیں، نہ ان سے سختی سے پیش آئیں کہ بلا وجہ سختی برداشت کرنے والے بچے بڑے ہو کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں خود اعتمادی نہیں رہتی اور انہیں ہر وقت یہی خوف رہتا ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر ان میں کوئی غلطی ہو جائے تو نرمی سے اس غلطی کا ازالہ کریں اور اپنے اور بچوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ بیجا لاڈ پیار اور خواہشات کی تکمیل۔ اکثر والدین بچوں سے بیجا لاڈ پیار کرتے ہیں اور بچے بھی فطری طور پر والدین کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، مگر جب وہ کسی موقع پر اس وہم کا شکار ہو جائے کہ اس کے والدین کی توجہ کا مرکز کوئی اور ہے، یعنی وہ کسی اور بچے سے لاڈ پیار کریں، تو یہ برداشت نہیں کر پاتا اور لاشعوری طور پر ضد کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے والے والدین اگر کبھی کوئی خواہش پوری نہ کر پائیں، یعنی بچے کی ایسی خواہش کا اظہار کر دیں اور وہ بروقت پوری نہ ہو سکتی ہو یا ان کے لیے نقصان دہ ہو تو وہ یوں بھی ضدی ہونے لگتے ہیں۔ علاج۔ والدین اگرچہ بچوں سے حد درجہ مخلص ہوتے ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس انمول رشتے کو مزید بااعتماد بنانے کے لیے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کیا جائے۔ بچے کی ہر جائز خواہش اور مطالبہ ضرور پورا کریں، لیکن اگر بچہ کسی کوئی نقصان دہ چیز مانگے یا وہ مہنگی ہو یا اس کے لیے اچھی نہ ہو تو بچے کو اس چیز کے بجائے کسی دوسری چیز پر راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے بچے کی ضد ختم کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ باہمی موازنہ کرنا یا یکساں سلوک کا نہ ہونا۔ بچے کا اپنے بھائی بہن یا کسی دوسرے بچوں سے موازنہ کرتے رہنا یا بچوں میں یکساں سلوک نہ رکھنا اور ان میں سے بعض کو بعض پر ترجیح دینا بھی ان کو ضدی بنا دیتا ہے۔ علاج۔ جو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے انصاف نہیں کیا جا رہا، وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اندر ہی کٹتے رہتے ہیں یا پھر غصے کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ ان باتوں کا خیال رکھیں اور بچے کو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ بچے دوسروں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ بعض اوقات گھر میں کوئی ایسا فرد بھی ہوتا ہے کہ جس کے رویے کا بچے پر اثر پڑتا ہے، جیسے کوئی غصے کا تیز ہے یا پھر ضدی ہے، تو اس کے دیکھا دیکھی بچہ بھی اس رویے کو اپنا لیتا ہے۔ علاج۔ ماحول کا بچے پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ایک اچھا ماحول ہی بچے کی مثالی تربیت میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ محسوسات کا اظہار نہ کر پانا۔ بعض اوقات بچوں کو ایسے معاملات کا سامنا ہوتا ہے جن کا وہ مناسب انداز میں اظہار نہیں کر پاتے۔
تو ان میں چڑچڑاپن اور ضد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، مثلاً نیند نہ آنا، بھوک محسوس کرنا یا سردی گرمی لگنا وغیرہ۔ گرمی کی وجہ سے بچوں میں یہ کیفیت اکثر دیکھی گئی ہے۔ علاج: بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیں اور یوں ہی کچھ دیر مضبوطی سے تھامے رکھیں یا پھر اس سے بات چیت کریں، مگر اس حالت میں بچے کو بالکل نظر انداز نہ کریں۔ اس حالت میں بچے کی تعریف کریں، اس کی اچھائیاں بیان کریں۔ ایسی حالت میں بچے کا پہلے سکون سے جائزہ لیں اور اس کی ضد کی وجہ جاننے کی کوشش کریں، مگر اس کے ساتھ کوئی سختی مت برتیں۔ بچے کی بوریت دور کرنے کے لیے ہر وقت اس کا ایک آدھ پسندیدہ کھلونا پاس رکھیں یا قریب ہی کہیں پر رکھیں۔ آپ دیکھیں گی کہ ان باتوں پر عمل کر کے آپ کے بچے کے ضدی رویے میں بہت تبدیلی آئے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ڈیفرنٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔